اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. صدق اللہ العلی العظیم. چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ خداوند متعال ہمارے برادر ذیشان حیدر صاحب کے اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اس گھر پر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خاص نظر کرم فرمائے اور ان کی دینی دنیاوی شرعی حاجات کو پورا فرمائے اور ان کا یہ اہتمام بارگاہ امام زمان میں لائق استجابت ہو اور بارگاہ خداوندی میں ان کو اس کا اجر جمیل اور جزیل عنایت فرمائے اور جتنے مومنین اور مومنات دور دراز سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک سیدزادے نے درخواست دعا کی ہے، وہ اور ان کی بچی مریض ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے. اس کے علاوہ جتنے جملہ مومنین ہیں، محترم ہادی صاحب ہیں اور غوری صاحب ہیں، دیگر اور جو مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے. اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے ایک صلوات مرحمت. آپ کی خدمت میں ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ہم آج کل ان ایام میں خاص طور سے میں اس ولایت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات گوش گزار کر رہا ہوں کہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، ولایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ولایت امام حسین علیہ السلام، الغرض ہمارے زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کی ولایت اور امامت کہ امر امامت اور ولایت کتنا ضروری ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے، بلکہ یوں کہوں کہ امر امامت اور ولایت روح دین بھی ہے، روح اسلام بھی ہے. جس اسلام کے جسم سے امامت اور ولایت کو نکال دیا جائے پھر وہ جسم زندہ نہیں رہتا بلکہ مردہ لاش کہلاتی ہے. جیسا کہ انسانی بدن سے اگر دل نکال لیا جائے تو انسان مردہ رہ جاتا ہے، ایسے ہی اسلام کی روح کا نام امامت اور ولایت ہے. اور جب ولایت کی بات ہوتی ہے پھر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے اعلان سے پہلے اسلام تھا، دین تھا، مکمل تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. جب لفظ ولایت کہا جاتا ہے تو یہ لفظ ولایت 3 ولایتوں کو شامل ہے. اللہ کی ولایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت اور امیر المؤمنین اور ان کے بعد ان کے 11 بچوں کی ولایت، یہ سب شامل ہیں. اور جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد عام ولی نہیں جو مولا علی کے جبے والی ولایت لے کر بیٹھا ہوا ہے. جیسے کہا جاتا ہے فلاں بھی ولی اللہ دفن ہے، فلاں بھی ولی اللہ دفن ہے، فلاں ولی اللہ ہے تو صرف اپنی ذات کے لیے ہے، علی ولی ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے علی ولی ہے.
اگر وہ ولی اللہ جو اب نام بہت سارے ہیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گے، جتنے بھی ولی اللہ ہیں وہ اپنی ولایت کے قصیدے پڑھتا رہے تب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرے علی مولا کی ولایت کا قصیدہ نہیں پڑھے گا۔ بھلے اپنی ولایت پر جتنی مرضی کتابیں لکھ دے، میں ولی اللہ ہوں، میں یہ ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی یہ قول عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، جو خود بتاتے ہیں کہ جب تک امام حسین کی ولایت کو نہیں مانیں گے تو مولا علی کی ولایت کو نہیں مانا، اور اگر مولا علی کی ولایت آپ کی زندگی سے باہر ہے تو پھر رسول اسلام کی ولایت شامل نہیں ہے، جب رسول اسلام کی ولایت شامل نہیں ہے تو پھر اللہ کی ولایت بھی شامل نہیں ہے۔ اس آیے مجیدہ میں ترجمہ اور پھر میں امام حسین علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر، پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی ولایت پر آتا ہوں، چونکہ یہ مجالس کو 6-7 تو ہو گئی ہیں ایام میں، اور گزشتہ کوشش یہ ہے کہ ان کو آگے سے آگے لے کر بڑھتے چلے جائیں۔ اب توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، کہ باتحقیق ہم نے جہنم کو فل کر دیا۔ کس سے؟ کثیرم من الجن والانس، انسانوں کی بھی کثیر تعداد سے اور جنوں کی بھی کثیر تعداد سے۔ یہ بات طے ہے کہ کوئی بھی ولی اللہ ہے تو وہ جنوں کا ولی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنا تو ہو سکتا ہے، لیکن علی ولی وہ ہیں کہ چاہے جنوں کے پاس جائیں تو جنوں کے ولی ہیں، انسانوں کے پاس جائیں تو انسانوں کے ولی ہیں، اگر عرش پہ چلے جائیں تو عرش والوں کے ولی ہیں، اور اگر فرش پہ آ جائیں تو فرش والوں کے ولی ہیں۔ یعنی جب ہم علی کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنی وسیع ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک رسول خدا کی رسالت کا دائرہ ہے، اور وہیں تک علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت کا دائرہ۔ کیوں؟ یہ تینوں چیزیں سیکوینس میں ہیں، توجہ رہے، توجہ میری طرف رہے۔ الحمدللہ، آگے فل ان دی بلینکس آپ نے کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین تو سمجھتے ہیں نا، کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم ایک یونیورس، عالم نہیں۔ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جاننے والا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بھی ہے عالم۔ عالم لام کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے عالم کائنات، اور عالم کی جمع ہے عالمین، یعنی جتنے بھی عالم ہیں۔ ابھی آپ جیمز ویب کی رپورٹس دیکھ لیجئے، وہ جو سیٹلائٹ جا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کیا کیا، اب تو وہاں کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں بھی مل گئی ہے۔ تو عالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب۔ یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں سوال جائے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جتنا حدود اربع خدا کی خدائی کا ہے اتنا ہی رسول خدا کی رسالت کا ہے، اور اتنا ہی امیر المومنین کی امامت اور ولایت کا ہے۔ سنیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، یعنی کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ربوبیت سے باہر ہو، اللہ کی ربوبیت سے باہر ہو کوئی ایسا نہیں، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ دوسرا، رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی کہ آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ کیا مطلب؟ ایک یونیورس کے لیے عالمین، یعنی جہاں جہاں تک جتنے عالمین میں اللہ کی ربوبیت ہے اس عالم میں میرے محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا دائرہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، پہلے پیچھے والے تھوڑے آئے تھے نا آگے، اب لیفٹ والے تھوڑے سے رائٹ ہو جائے۔
اور یہ بتائیں کہ انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو کائنات ہم کہتے ہیں نا یونیورس، دل کی وسعت کائنات کی وسعتوں سے زیادہ ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ہماری جو امیجنیشن ہے، دل کی مثلا جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دنیا زمین کو، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھیں چاہیے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسی دو زمینیں ہوں، سبحان اللہ، آنکھوں سے تو آپ دیکھ نہیں سکتے، ہے تو ایک ہی، لیکن امیجن کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک اور زمین بنا سکتے ہیں، اتنی ہی ایک اور بنا سکتے ہیں، اتنی ہی ایک اور بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں فرض کرنا محال نہیں ہے، فرض کرنا محال نہیں ہے. تو جو آپ اپنے ذہن میں فرض کرتے ہیں، جتنا حدود اربع، آنکھیں بند کر لیں، جتنی اپنی ذہن کو وسعت دیتے جاتے ہیں، وہاں تک میرے خدا کی ربوبیت ہے. اور جہاں تک آپ اپنے ذہن کو وسعت دیں، جہاں میرے رحمان کی ربوبیت ہے، وہیں پر میرے مصطفیٰ کی رحمت اور رحمت للعالمین ہے. اور آگے آئیں امیر المؤمنین پر، فرمایا وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ جہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے، اللہ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کے بعد ایسے جانشین کو بھیجا ہے کہ جہاں رحمت ہے، وہاں علم کا سایہ جس کا پہنچتا ہے، وہ محمد کے بعد اس کا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. اب ایک اور اس سے امام حسین کے ساتھ ریلیٹ جملہ سنیے کہ سرکار دو عالم ایک مقام پر، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور ممبر پر تشریف فرما تھے، امام حسین تشریف لا رہے تھے اور پیر الجھا اور آپ گر گئے. حضور نے ممبر چھوڑا، امام حسین کو اٹھایا اور اپنی گود میں آ کر بیٹھایا اور سب کو بتایا کہ فَعْرِفُوهُ هَذَا حسین بن علی، سب جانو کہ یہ میرا حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے حضور کسی صحابی کے گرنے پر اٹھانے نہیں گئے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ویسا نہیں ہے جیسے حسین ہے، اور حسین ویسے نہیں ہے جیسے صحابی ہیں. تو حضور جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ایک مسدس ارشاد فرمایا، اس کے 3-4 جملے سن لیں، عربی میں ہے. آپ فرماتے ہیں مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، مرحبا بکا، جیسے عربی میں کہتے ہیں مرحبا بکم. امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں مرحبا بکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین مرحبا. اور ابا عبداللہ کنیت ہے، اور کنیت تب ہوتی ہے کہ جب کوئی اولاد پیدا ہو، اے ابو عبداللہ یعنی عبداللہ کے باپ، یعنی کہ امام حسین ابن علی کی اولاد سے پہلے رسول خدا انہیں کنیت دے رہے ہیں. تو اسی مجمع میں، اور کسی کا اگر ڈائریکٹ نام لیا جاتا تھا تو عرب میں یہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا، یا لقب سے یا کنیت سے. تو سرکار دو عالم نے چونکہ ڈائریکٹ کنیت سے پکارا، تو اسی محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام ہے ابی ابن کعب، کہ جو انتہائی جس کا سینہ جل رہا تھا. جیسے اس نے دیکھا کہ امام حسین کو کنیت سے پکارا ہے رسول خدا نے، وہ ایک مرتبہ گرم ہوا، لیکن اپنی گرمی نکال نہیں سکا. جیسے ہی ظاہر حضور تو جانتے ہیں، اس کے بعد حضور نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا انت زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت. جب یہ جملہ کہا، اب ابی ابن کعب سے نہیں رہا گیا، کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پہلا جملہ تو ہم پچا گئے کہ آپ نے، یہ میرے لفظ ہیں، کہ آپ نے کنیت سے خطاب کیا امام حسین کو، اور ہیں بچے ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں. یقیناً حضور نے فرمایا ہوگا کہ تم عمریں ہی تلاش کرتے رہتے ہو، کہ جو عمر میں بڑا ہے وہ بڑا ہے اور جو بچوں میں چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے. حالانکہ ایمان کا تعلق عمر سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق انسان کی روح سے ہے. اور کہا کہ پہلے تو ہم خاموش ہو گئے، اب آپ نے کہہ دیا یا زین السماوات والارضین، اے زمین و آسمان کی زینت، تجھ پر میرا سلام ہو. یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. زمین و آسمان کی زینت تو آپ کو ہونا چاہیے، توجہ رہے. حضور کو کہتا ہے زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہیں. حضور نے اسے ڈانٹ کر بیٹھا دیا
حسین حضور سرور کائنات نے فرمایا تو کیا کہتا ہے کہ زین السماوات والارضین میں نے کہا ہے یہ غلط ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو زین السماوات والارضین کی بات کرتا ہے. جب میں مصطفیٰ معراج پر گیا میں نے پہائے عرش پر دیکھا ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ. تو اسی بات سے جل رہا ہے کہ زمین و آسمان کی زینت کیسی ہے. میں مصطفیٰ یہ بتاتا ہوں جہاں جہاں تک میرے خدا کی آسمان کی ملکیت ہے وہاں وہاں تک میرے حسین کی بادشاہت ہے. جہاں جہاں تک اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک میرے حسین کی زینت ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر کہ میں نے آسمان کے پہائے عرش پر دیکھا ہے. جب تمہاری زندگی دریائے دلدل میں جہالت کے دریا میں ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ نے پہائے عرش پر لکھ دیا ہے جب تمہاری زندگی کی کشتی جہالت میں ہچکولے کھا رہی ہو تو ان الحسین مصباح الہدا. تو ایسے میں جو تمہیں کشتی نجات دینے والی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے میرے بیٹے حسین ابن علی کی کشتی ہے. زندہ باد حسینیت زندہ باد جزیدیت جزیدیت نعرہ حیدری حیدری. اب آئیے دوبارہ اس مقام پر وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ اللہ نے بھر دیا ہے جہنم کو فل کر دیا ہے جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد سے. اچھا اور کثیر تعداد صرف یہ نہیں کہا کہ بھر دیا بہت لوگوں سے. اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں. اب یہی نشانیاں ہم نے پہچاننی ہیں کہ جس میں یہ ہیں بھلے وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے تو بھی ادھر ہے بھلے رسول کے پہلو میں ہے تو بھی ادھر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علامات قرآن نے بتائی ہیں. وہ کیا ہیں علامات؟ سنیے زیادہ نہیں ہیں صرف 3 ہیں. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا کہ ان کے پہلو میں دل تو ہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے پہلو میں دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں. اور پھر وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. تیسرا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. پھر اللہ نے صرف نشانیاں نہیں بتائیں اللہ نے ان کو کسی سے مثال بھی دے دیا ہے کمپیر کر دیا ہے. اولئک کالانعام یہ ان کی طرح ہیں جن کے 4 پیر ہوتے ہیں. اب 4 پیروں والے خود پہچان لیں کہ کون ہے جو 4 پیروں والے کی سمت میں ہے اور کون ہے کہ جو 4 پیروں والے کے مقابل میں جاتا ہے. جب میدان خندق آیا ایک مرتبہ کسی نے تیر پھینکا عمرو ابن عبدود نے. میرے رسول خدا نے جملہ ایک ہی ارشاد فرمایا من لہذا القلب کون ہے جو اس 4 پیروں والے کا مقابلہ کرے. تو کوئی نہ اٹھا وہی اٹھا ہے کہ جو محمد کا وسیع اور جانشین ہے. اب آپ مد مقابل خود دیکھ. اب اور بہت ساری مثالیں. اب یہاں مباہلے میں بھی ایک روایت خود حضور سرور کائنات کی ہے کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو لمسخو انہوں نے مسخ ہو جانا تھا. اور ہو کیسا جانا تھا؟ قرادتن منکی کی طرح. اچھا اولئک کالانعام یہ چوپایوں کی مانند ہیں. چوپایا یعنی حیوان. کالانعام بل ہم اضل صرف چوپایوں کی طرح نہیں چوپائے پھر اچھے ہیں. چوپائے بھلے ایک جانور نجس ہے لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. لیکن یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جس کے ساتھ رہتے ہیں جو کھلاتا ہے جو بچاتا ہے پھر اسی کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. مختلف جنگوں میں آپ حالات دیکھ لیں سرکار دو عالم کی حیات میں دیکھ لیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون یہی وہ ہیں کہ جو غافل ہیں. اب آ جائیں ولایت امیر المومنین پر. اب تینوں نشانیاں دل رکھتے ہیں سوچتے نہیں ہیں کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں آنکھیں رکھتے ہیں. نہج البلاغہ میں اسی آیت کی تفسیر میں امیر المومنین فرماتے ہیں ما کل ذی قلب بلبیب ما کل ذی سمع بسمیع ما کل ذی ناظر بالنظیر. یہ نہ سمجھنا کہ ہر دل رکھنے والا سوچتا ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہر کان رکھنے والا سننے والا ہوتا ہے.
یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر آنکھ رکھنے والا، اب ہماری الحمدللہ سب کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی، جتنے بھی کم از کم جو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، یا ایک جملے میں کہوں کہ جتنے سوشل میڈیا چلاتے ہیں کم از کم وہ سنتے دیکھتے تو ہیں، جو اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جو پھر اس پر کومنٹس پاس کرتے ہیں، وہ سب یہ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے جو چیز آنکھوں سے دیکھنی ہے وہ انہیں نظر آتی نہیں ہے. جو کان سے سننی اول فول سن لیں گے. جب ولایت علی کی بات آئے گی کہیں نہیں ادھر کان نہ دھرو، ادھر سے نکاح ٹوٹ جائے گا. تو میں کہوں گا کہ پہلے تو نکاح ٹوٹنا مشکل ہوتا تھا. آج تو آپ کے میڈیا والوں کا ہی لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کیمرے کے ذریعے پتہ نہیں کتنوں کے توڑوا دیے ہیں. اب تو سب کو چاہیے جو گھر میں چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے تجدید نکاح کریں. لوگ تجدید وضو کرتے ہیں نا، تجدید ایمان کرتے ہیں، تجدید نکاح کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ذکر علی اتنا پھیل چکا ہے. بلکہ یہاں کہوں جس جنت کے آپ انتظار میں ہیں نا، اس جنت کی گھنٹی کا نام بھی علی 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 ہے. جیسے آپ گھر جا کر کسی کے بیل بجاتے ہیں نا، اسی کی کاپی کی ہے ایک کسی نے، ایرانیوں نے بنائی، ایک بیل بنائی ہے کہ اگر آپ بیل بجاتے ہیں جنت کے دروازے پر آپ جائیں گے نا، بیل بجائیں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوگا. ایک نہیں ہے 8 ہیں. اور جو ظاہر امام حسین ہے اس کے لیے اللہ نے ایک مخصوص دروازہ رکھا ہے کہ جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا آٹومیٹکلی، جیسے دروازے ہوتے ہیں سینسر والے، وہ یہ سینس کر لے گا کہ یہ کربلا کی جنت سے ہو کر آیا ہے. وارث کربلا جوانہ نے جنت کے سردار کی سرزمین سے ہو کے آیا ہے. جیسے ہی جائے گا وہ سینسر کر لے گا اور دروازہ کھل جائے گا. ذکر حسین اتنا عام ہے. اب آئیے آگے بتاتا ہوں کیا مطلب. حضور نے اگر چاہتے، حضور نے تینوں کام کیے میدان غدیر میں. آپ نے زبان سے اعلان بھی کیا تاکہ لوگ کانوں سے سنیں، اور علی کو ہاتھ پکڑ کے بلند بھی کیا تاکہ آنکھوں والے دیکھیں بھی صحیح. اور پھر اس کے بعد حضور نے بیعت بھی لی. بیعتیں 2 ہی ہیں جن کا تذکرہ ہے، ایک بیعت رضوان ہے درخت کے نیچے، اور ایک بیعت امیر المؤمنین ہے. اور وہ اس لیے بیعت لی، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں نے کان سے سنا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں نے آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن جب بیعت کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کس کی بیعت لے رہے ہو، کس کے لیے لے رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا یہ آیت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں یہ نشانی دیکھنی ہے کہ جب حضور نے 1,25,000 کے مجمع میں جس ولایت کا اعلان کیا ہے، اور جس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آج دین مکمل ہے، اور الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن ہے کہ جب کافر مایوس ہو گئے. توجہ رہے، ولایت علی کی اہمیت کو دیکھیے کہ جس دین کے پہرے کی نشانی ولایت علی ہو، سمجھ لو جس دین کے پہرے دار ولایت علی ہے وہ کافر کے لیے بھی مایوس کن ہونے کی جگہ ہے. ولایت علی سے پہلے امکان تھا کہ کوئی آ سکتا ہے، لیکن جس دین کے اوپر پہرا ولایت علی کا ہے پھر اب اس میں کوئی دوسرے داخل نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا بس جلدی سے میں تمام کروں کہ حضور یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں. امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اقرار توحید اور ایک ہے انکار طاغوت. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر آپ ایک رکھیں گے دوسری نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے. جیسے اب لا الہ الا اللہ، لا الہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں. یہ ہے طاغوت کا انکار کہ میرے خدا کے مقابل میں کوئی خدا نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پہلا نہیں چھوڑتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں تھوڑا سیف کرنا. اسی لیے جب کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن مجید نے بھی اللہ کے ساتھ استعمال کیا کہ ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول، یعنی ایسا نہیں میرے اس محمد کے علاوہ کوئی اور محمد نام کا ہو تو میرا حبیب صرف اور صرف رسول ہے.
تاکہ اس نام پر کسی اور کو آپ سیفٹی نہ دے سکیں. اور اسی طرح لا فتح الا، کہ کہیں اللہ کو نکال کر آپ کسی اور جوان کی سیفٹی کے قائل نہ ہو جائیں. لا فتح الا، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی آپ اللہ کو نکال دیں گے بیچ میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کسی اور کو بھی آپ سیف مانتے ہیں، لیکن نہیں، کوئی سیف نہیں. اب حضور مسجد میں تشریف فرما تھے ایک مرتبہ، تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک انسان کی نہیں، حشرہ، یہ مکھی، کیا، شہد کی مکھی. قرآن میں ایک پورا سورہ بھی ہے، سورہ نحل. حضور مسجد نبوی میں تھے اور ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا آپ کے پاس. یقیناً آپ جب ہوتے تھے، جتنے اصحاب تھے سارے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ یہاں مکھی بھن بھنانے لگی اس کے اندر مسجد نبوی میں. یہاں عام مکھی ہو تو ہم آرام سے اڑا دیتے ہیں، ادھر جا، لیکن اگر ہمیں پتہ چلے شہد کی مکھی ہے، چونکہ ہمارے اندر کانسیپٹ ہے جی، پھر صرف ہم ہی نہیں، بالکل بڑی شد و مد کے ساتھ جو ساتھ بیٹھا ہے وہ بھی کیا، نہیں یہاں ساری توجہ ہٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہمیشہ حلال رزق دیتی ہے وہ اس جیسی نہیں ہے جو دوسری ہے. مکھی جب آئی ایسے بھن بھنا رہی تھی، صحابہ سارے، اب مکھی آ جائے تو صحابہ رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو غلامان رسول ہیں. اچھا، مکھی جب حضور نے دیکھا کہ توجہ ہٹ گئی، صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں، مکھی حضور ادھر بیٹھے ہیں. حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کو چھوڑ کرنا کہا، اچھا چلو تم ادھر دیکھ رہے ہو. اسے بلایا اور مکھی کو بلا کر کہتے ہیں، ہاتھ کو ایسے اوپر کر کے، تعال ہونا، یا ایک لفظ ہے تعالین ہونا، کہ ادھر آؤ میرے ہاتھ کے اوپر. اب جیسے ہی حضور نے بلایا تو مکھی آ کر حضور کے ہاتھ پر بیٹھ گئی. یقیناً مکھی بلند تھی اور ہاتھ نیچے تھا، آ کر بیٹھ گئی. تو یہاں ایک اور لیسن بھی ملتا ہے، پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، کہ مکھی تھی جسے حضور نے آواز دی، بھلے جانور تھی لیکن جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کی آواز ہے، اڑتی اڑتی آ کر بیٹھ گئی. یہ ان سے تو اچھی ہے نا کہ جنہیں حضور بلاتے رہے اور انہوں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اچھا، اگلا جملہ سنیے کہ جب مکھی بیٹھ گئی تو حضور نے اسے ایک مکالمہ کیا. مکالمہ سنیں گے؟ مکھی سے ایک مکالمہ. میں اس بار دلیل دے رہا ہوں کہ صرف اقرار توحید کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انکار طاغوت بھی. اور یہ انکار طاغوت بھی ایسا نہیں ہے کہ اقرار ایمان پہلے ہو اور انکار طاغوت نہیں، اس کا اپوزٹ ہے. پہلے انکار طاغوت ہوگا، پھر جا کر اقرار ایمان ہوگا. اچھا، بیٹھی تو حضور نے اسے ایک سوال کیا کہ اے شہد کی مکھی، تو مجھے ایک بات بتا، وہ یہ ہے کہ تأکلین مرن وتخرجین حلون ماذا تفعلین، کہ تو جو چیزیں کھاتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہیں، جب تو شہد کی شکل میں اسے نکالتی ہے منہ سے تو وہ میٹھی ہو جاتی ہیں. ماذا تفعلین، تو کرتی کیا ہے کہ جس سے وہ کڑواہٹ مٹھاس میں چینج ہو جاتی ہے. سنیں گے کیا کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ چائے کڑوی ہو، اس کے اندر بھلے جتنی مرضی چینی ڈالتے رہیں، وہ کڑواہٹ اپنے مقام پر رہتی ہے. چینی الگ آپ ڈال دیں گے وہ کھٹی میٹھی ہو جائے گی، لیکن کڑواہٹ مٹھاس میں چینج نہیں ہوگی. شہد کی مکھی ہے، ہر جگہ سے لیتی ہے، اور وہ جو اصل رس ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. کہ تاکلین مرن، تو لیتی ہے کڑوا کڑوا چیزیں کھاتی ہے، تخرجین حلون، اور آپ جانتے ہیں اس کا سٹومک کیا ہے. اگر ایک دفعہ ایک ڈنگ مار دینا شہد کی مکھی، پھر وہ اس کی موت ہے، اس لیے کہ ڈنگ کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا اس کا سٹومک باہر چلا جاتا ہے. اچھا، اس نے ایک جملہ کہا، وہ عرض کر رہا ہوں اسی شاہد مثال پر، کہ پہلے انکار طاغوت ہے اور پھر اقرار ایمان ہے، توحید ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ پیرالل چلتے ہیں. اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک ایسا فنکشن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اور اسی کے لیے میں یہ سارے کام کرتی ہوں. جلدی سے اس کو تمام کر رہا ہوں میں ایک دو سینٹنس میں. کہا کہ کلما اکلت مرن، مرن کہتے ہیں کڑوی چیز کو، کہ جب بھی میں کڑوی چیز کھاتی ہوں، کلما اکلت مرن صلیتک علیک وعلی آلک وَكُلَّمَا أَخْرَجْتُ حُلْوًا أَلْعَنُ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَوْلَادِكَ.
یا نبی اللہ مجھے اللہ نے ایک کلیہ دیا ہے، کم از کم شہد کی مکھی سے یہ کلیہ تو سیکھ لو۔ شہد کی مکھی سے تو اپنے دل میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور ایمان کی مٹھاس اگر چکھنی ہے تو شہد کی مکھی سے فارمولہ سیکھو۔ کلما اکل تو یا رسول اللہ جب میں کڑوی چیز کھاتی ہوں تو میں سب سے پہلے آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود بھیجتی ہوں، اور جب میں اسے باہر نکالتی ہوں اور اللہ اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں چینج کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کلما اخرج تو جب میں اسے باہر نکالتی ہوں العنو علی علیکا وعلی اعدائکا وعلی اعداء اولائکا، کہ جب میں آپ کے دشمنوں پر اور آپ کی اولاد کے دشمنوں پر لعنت کرتی ہوں تو اللہ اسی کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی زبان کے نیچے جو ٹیسٹ ہے، جو کڑواہٹ سے مٹھاس میں چینج ہوا ہے، یہ صرف اقرار ایمان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ انکار توحید کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ پر ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابل میں ہے وہ باطل ہے اور طاغوت ہے، اور ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے جو میرے رسول کے مقابل میں ہے وہ باطل ہے اور طاغوت ہے۔ ایمان بالقرآن یہ ہے جو قرآن کے مقابل کتاب ہے وہ طاغوت ہے اور باطل ہے۔ ایمان بالملائکہ یہ ہے کہ جو ملائکہ کے مقابل میں سو کالڈ ملائکہ ہیں وہ باطل بھی ہے اور طاغوت بھی ہے، اور جو میرے مولا علی کے مقابل میں آ جائے وہ باطل بھی ہے اور طاغوت بھی ہے، اور جو میرے مولا حسن کے مقابل میں آ جائے وہ بھی طاغوت اور باطل ہے، جو حسین کے مقابل میں آ جائے اور جو جناب صدیقہ طاہرہ کے مقابل میں آ جائے وہ صرف اکیلا باطل نہیں ہے، وہ جو پنجتن کے مقابل میں آئے اس کا محور فاطمہ الزہرا ہے۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، جو زہرا کا دشمن ہے وہ رسول کا بھی دشمن ہے، جو زہرا کا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، جو زہرا کا دشمن ہے وہ حسن و حسین کا دشمن ہے، جو زہرا کا دشمن ہے وہ مجھ اللہ اور معبود کا بھی دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ اور لہذا ولایت اور امامت صرف اس کی فضیلت بیان کرنا کافی نہیں ہے، جس طرح کربلا میں 72 نے امام حسین کے حکم کی فرما برداری کی ہے۔ ایمان بالحسین اور ایمان بالامامت یہ ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کو پتا چلا نا کہ بی بی مسافرہ شام کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے، جب رات کی تاریکی میں ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں اس طرف سے گزرا کہ جہاں اہل بیت کے خیام تھے، اور میں نے دیکھا کہ بی بی آقا زادی علی و بطول کی بیٹی اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے، اے میرے بھائی یہ مٹھی بھر تیرے صحابہ تجھے ان پر یقین بھی ہے؟ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رن پڑے اور آپ کو چھوڑ جائیں۔ ہلال بن نافع نے یہ آواز جب سنائی، حبیب کہو، حبیب نے سارے اصحاب کو جمع کر دیا اور گئے دختر پیغمبر کے خیمے کے سامنے، اور امام حسین کو طلب کر کے بلا کے کہا، آقا یہ ہماری تلواریں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہماری گردنیں آپ کے سامنے ہیں، اگر ان گردنوں کو 1000 مرتبہ کاٹا جائے، ان وجود کو، ہمارے وجود کو 1000 مرتبہ کاٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی ہم آپ کے دروازے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے حقیقی ایمان کا اعلان کیا ہے اور آپ نے ہمیں جنت میں اپنا مقام بھی دکھا دیا۔ لیکن عزادارو، ان اصحاب کا مرنا، شہید ہونا آسان تھا، ہر شہید کا مرنا آسان ہے۔ آتا مولا کے پاس اجازت لیتا، میدان میں جاتا، زین سے اترتا، سرکار اٹھا کر گنج شہداء پر لاتے، پتہ نہیں کتنے 100 میل عصر عاشور فرزند پیغمبر کو جنگ لڑنا پڑی، بھاگ بھاگ کر، صرف لاشیں چھین کر لاتے تھے۔ لیکن ہر شہید کی شہادت ایک مقام پر ہے، لیکن میرے بیمار امام کی شہادت ایک مقام پر نہیں ہے۔ سجاد جگہ جگہ پر مقتل ہے میرے آقا و مولا کا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، سنیے،
میری کوشش ہے کہ وہ مصائب روایات جو پہلے پڑھ چکا ہوں وہ ریپیٹ نہ ہو، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ سجاد کی مقتل کون کون سی ہیں۔ کربلا کو دیکھنا آسان تھا، لیکن شام کے بازار میں جانا سجاد کے لیے بہت مشکل تھا۔ جو چھوٹی چھوٹی بہنوں والے ہیں، بچیوں والے ہیں، میں ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مجھے بتائیے کہ کوئی بہن دو کام نہیں کر سکتی، نہ اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی اپنے بھائی کے قاتل سے باتیں کر سکتی ہے، لیکن کیا مظلومیت ہے میرے سجاد کی، آپ کے سامنے علی کی بیٹی اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھتی بھی رہی ہے اور باتیں بھی کرتی رہی ہے، اس سے بڑھ کر اپنے بھائی کے قاتل کی منتیں بھی کرتی رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے مولا امام زمان سلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مخدرات پر کہ جن کے خیام کو لوٹنے والے بھی آپس میں مقابلہ کرتے تھے، لوٹنے والے بھی مقابلہ کرتے تھے کہ کون جا کر لوٹے۔ یہ پہلی مقتل ہے سجاد کی کہ جب شمر نیزے لے کر آگے بڑھا نا علی کی بیٹی کی ردا اتارنے کے لیے، اور کیفیت یہ تھی اس خیام میں جب سارے خیام جل گئے نا، اور بی بی اس خیمے میں تھی جہاں بیمار کربلا پڑے ہوئے تھے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑی مخدرہ ہو نا تو چھوٹی بیبیوں پر جب مصیبت آتی ہے نا وہ بڑی بیبیوں کے پیچھے سہارا لے لیتی ہیں، تو خیمے کی کیفیت یہ ہے کہ آگے علی کی بیٹی ہے اور اپنے مکنے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، چھوٹی بیبیاں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ادھر جب شمر نے اپنے نیزے کو بلند کیا اور علی کی بیٹی کے سر میں، اجرکم علی اللہ، بس ایک روایت سنی اور اسی پر تمام۔ خولی بہت ظالم تھا، اور جب مختار نے اسے بلایا اور کہا اے ظالم تو مجھے بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، کہا بتا کیا کیا ہے، نیاز حسین جملہ سخت ہے مجھے معاف کیجئے گا، مختار نے کہا جو تو نے کیا ہے ویسے سزا دوں گا، اور یہ ظالم کہتا ہے عصر عاشور میں نے علی کی بیٹیوں کو اتنا مارا ہے اتنا میں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا۔ آئے بی بی مسافر شام، اب آپ نہیں سمجھ پائیں گے، مصائب کا درد محسوس کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی مدینہ گئی نا اور کبھی پشت کے بل نہیں سو سکتی تھی، کبھی دائیں کروٹ میں سوتی کبھی بائیں کروٹ میں، جب حضرت عبداللہ نے پوچھا نا اے علی کی بیٹی کیا ہو گیا ہے، جب سے آپ سفر کربلا سے آئی ہے پشت کے بار نہیں لیٹتی ہے، فرمایا عبداللہ نہ رو نہ مجھے رلا، کربلا سے لے کر شام تک میری تازیانوں سے پشت بھری پڑی ہے۔ اجرکم اللہ، روایت مکمل کرنے دیں، یہ تمام ہے۔ جب کہا نا خولی سے کہ کہتا ہے کہ میں نے علی کے بیٹوں کو اتنا نہیں مارا جتنا میں نے علی کی بیٹیوں کو تازیانے سے مارا ہے۔ پھر مختار نے پوچھا بتا تو نے کب مارا ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے علی کی بیٹی کی ردا میں ہاتھ ڈالا اور ایک منظر ایسا آیا کہ عبا کا ایک حصہ میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرا علی کی بیٹی کے ہاتھ میں تھا، اور جب میں نے دیکھا کہ علی کی بیٹی رہا نہیں کر رہی ہے میں نے اپنے پہلو سے تازیانہ نکالا اور ایسے مارا کہ جیسے زہرا کے ہاتھ سے علی کی عبا چھوٹ گئی تھی، ایسا ہی زینب کے ہاتھ سے اپنی رضا چھوٹ گئی۔ کہا اس کے بعد کا کیا منظر ہے، یہ کہتا ہے کیفیت یہ ہے کہ علی کی بیٹی کے سر عریان ہو گیا، اور کہا اس کے بعد دختر پیغمبر کچھ کہتی تھی، کہا اس کے بعد بھی زینب کبریٰ منتیں کر کے چند قدم میرے ساتھ چلی، کہا اے ظالم مجھے چادر تو دے دو، میں بڑی پردہ دار ہوں، میری ماں زہرا کا جنازہ آدھی رات میں اٹھا۔ کہا اس کے بعد کیا ہوا، کہا کہ جب
زینب کبریٰ کے سر سے ردا ہٹ گئی نا، اب زینب کو بھیا حسین بھول گیا، عباس بھول گیا، علی اکبر بھول گیا، ایک ہی مرتبہ مدینے کو رخ کر کے بیان کرتی تھی، وہ حجابہ وہ پردہ یا نبی اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔